آئیے دوستوں، آج ہم سنتے ہیں کہانی ذوالقرنین کی۔ بہت پہلے ایک شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ اس کا فرمان انصاف اور انسانیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں رہ کر لوگوں کی مدد کی، ان کی مصیبت دور کی اور انصاف کی راہ پر چل کر ان کا حال بہتر سے بہتر بنایا۔ ذوالقرنین نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ دنیا کی سیر کی جائے، کیوں نہ ان انجان راستوں پر جایا جائے جہاں تک پہنچنا ممکن ہو۔ اس نے اپنے سفر کی تیاری کی اور اپنے لیے وفادار ساتھی اکٹھا کیے اور اللہ کے حکم سے نکل پڑا۔ ہاں جی، اللہ نے اس کو زمین میں بہت بڑی بادشاہت دی تھی اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے، تو وہ ایک راستے پر چل پڑا۔ تب تک جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا تو وہ سورج کو کالے گندے پانی کے کیچڑ میں ڈوبا ہوا دیکھا اور پاس میں اسے ایک قوم بھی ملی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ تو ذوالقرنین نے کہا ان لوگوں سے، جو شخص شرک کرتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کو ہم سزا دیں گے، پھر اس کو اس کے رب تک واپس لے جایا جائے گا جو اس کو ایک خطرناک عذاب دے گا، جہنم میں۔ لیکن جو شخص اللہ کی وحدانیت میں ایمان رکھتا ہے، یعنی ایک اکیلا اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نیکیوں کے اعمال کرتا ہے، اس کو بہترین انعام ملے گا جنت میں، اور میں ذوالقرنین اس سے نرمی سے گفتگو کروں گا اور اس کی رہنمائی کروں گا۔ پھر وہ دوسرے راستے پر چلا گیا۔ تب تک جب وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے ایک قوم پر سورج نکلتے ہوئے دیکھا جن کے لیے اللہ نے سورج سے بچاؤ کا کوئی آسرا نہیں دیا تھا، اور اللہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے راستے پر چلا۔ تب تک جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا تو ان دونوں پہاڑوں کے قریب ایک قوم ملی جن کی زبان بہت ہی الگ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، ہم سچ بولتے ہیں، یاجوج ماجوج ہماری زمین میں بڑا فتنہ مچا رہے ہیں، یعنی بڑی تباہی کر رہے ہیں، اور وہ بہت ظالم قوم ہے۔ اور کہا، کیا ہم آپ کو کچھ مال دے دیں تاکہ آپ ہم اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو ذوالقرنین نے کہا، وہ دولت، اختیار اور قوت جسے میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے تم لوگوں کے مال سے۔ تم لوگ مجھے اپنے آدمیوں کے ساتھ مدد کرو، میں تم اور ان کے درمیان ایک دیوار بناؤں گا۔ پھر ذوالقرنین نے کہا، مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کر دو۔ پھر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ کو لوہے سے بھرا، پھر جب اس نے لوہے کو لال رنگ کے آگ کے برابر کر دیا تو اس نے کہا، مجھے پگھلا ہوا تانبا لا کر دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر ڈال سکوں، تاکہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ نہ سکے اور نہ ہی اسے کھا سکے۔ جب دیوار بن گئی تو ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرا رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس دیوار کو زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ اور اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔